अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बड़ी खुश फहमी है और मैं उस खुश फहमी का फ़ायदा उठाता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। मुझे ये खुश फहमी है कि मतलब कि बड़े साहब जो हैं, हाफ़िज़ साहब जो हैं, वो खाकसार की इज़्ज़त करते हैं और इसलिए मेरी बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है और मैं अगर कोई रिक्वेस्ट कर दूँ तो उसको ऑनर भी किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक अहम मामले की तरफ तवज्जो दिला दूं। 4 कहानियां हैं मेरे पास, तो मैंने बिल्कुल हाफ़िज़ साहब की खिदमत में ये चारों कहानियां पेश करनी है। ये सर कोई आज से कोई 20-22 साल पहले की बात है। एक साहब जो थे उनके साथ तारुफ हुआ और तारुफ में आए वो साहब किसी महफिल में, तो पता चला कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर बड़े ब्रोकरेज हाउस में जॉब करते थे। फिर इनका फलूक लगा, फिर ये अमेरिका चले गए और नाइस यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जिसको नाइस कहा जाता है, वहाँ पे इन्होंने जाके ब्रोकरेज हाउस को ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से इन्होंने कोई फ्रॉड किया और फ्रॉड करके ये पाकिस्तान आ गए। FBI ने उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की, उन्हें मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो लाहौर में मुकीम है और लाहौर में भी पूरी तरह मुकीम नहीं हैं। वो बलोगी के पास उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ है और यहाँ पे आके फुल चिल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी से चूँकि आगाह हूँ, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जिन साहब ने ये सारा तारुफ करवाया या जिन साहब ने उनसे हाथ मिलवाया, तो मैंने कहा कि यार अमेरिकन जो हैं उन्होंने अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर उनका नाम डाला हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, तो इनको पकड़ता कोई नहीं है। फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नंबर 1 अदारे के साथ टिच बटना की जोड़ी की तरह फिट है तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, अमेरिकन भी नहीं लगा सकता। ये मेरे लिए ये आज से कोई 20-22 साल पहले ये एक शौक मुझे मिला। अच्छा जी, हैं हम दुनिया के अंदर जो कानून तोड़ के भागने वाले हैं उनकी पनाहगाह भी बने हुए हैं। अच्छा जी। फिर एक साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर फ्रॉड करते हैं। 5000 का नोट छाप दिता सी उन्हें, $5000 का। हाँ, वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आके वो JUI में चले जाते हैं और JUI उन्हें सेनेटर बनवा देती है। जब JUI के कुछ लोगों से हमने ज़ाती तौर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नंबर 1 अदारे का हुक्म था। फिर वो साहब जो हैं वो आपको पता ही है, फिर वो किसी जज के साथ जो है अपनी रिश्तेदारी भी बना लेते हैं। फिर उनके भाई वहाँ पे सेटल है। वैसे बाय द वे जो फ्रॉड करके उन्होंने पैसे कमाए तो भाइयों ने दे के आप नासाए हुए ना। तो फिर उसके बाद वो PTI में आ जाते हैं और 9 मई के सारे इश्यूज़ के अंदर जो उनका घिनौना किरदार है वो आपके सामने है। लेकिन उनको हाथ नहीं लगा सर, अभी तक उनको किसी ने पकड़ा नहीं है। एक आध दफ़ा केस के अंदर थोड़ा सा रगड़ा दिया, वो ज़मानत करवा के इधर उधर हो गए हुए हैं। शायद जज उनके रिश्तेदार हैं हाई कोर्ट के, तो शायद इसलिए उनको कोई हाथ नहीं लगाते आप, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर एक और साहब होते हैं और वो साहब जो होते हैं वो इतने नामी ग्रामी हैं कि जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही होती है तो 20 टेररिस्ट के साथ 21वां नाम उनका अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आता है और हमें दे के जाता है कि ये 21 बंदे हमें वांटेड हैं। वो 20 के 20 जो हैं वो तो हम हवाले करते हैं, वो 21वां नहीं करते। और वो 21वें के बारे में सर ये है ज़ुबान ज़द आम कि जो हर आपका स्टेशन कमांडर आता है वो उसका फ्रंटमैन होता है, उसके बिहाफ के ऊपर डील करता है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता मीडिया के ऊपर। एक दफ़ा जंग में छप गया था, मैं भी पिछले दिन अपने ब्लॉग में ले बैठा था, ठीक है। तो जंग में एक दफ़ा छप गया था, जंग में ज़लज़ला आ गया था उस दिन, ठीक है, कैच लाइन में हालांकि छपा था। अच्छा, वो जो हैं अब पता नहीं, वो ये सारे लोग गलत भी हो सकते हैं, ये अदारे का नाम भी बेच रहे हो सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदों से आप एक ही बात सुनते हैं कि भाई वो तो उनके घर में आते जाते हैं, पुराना ट्रांसफ़र हो गया, नया भी पहले जाके उनके यहाँ ही हाज़िरी देगा, ठीक है। और मबलग औकात मौसूफ़ की इतनी है कि अदाकारा रेशम से
گالیاں کھا بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس لیول کی اداکارہ نے اگر انہیں فون پہ یا ذاتی طور پہ ماں بہن کی ننگی گالیاں دی ہوں گی تو انہوں نے کیا حرکت فرمائی ہوگی. مطلب کمینے آدمی. ٹھیک ہے, تو وہ کمینہ صاحب جو ہیں وہ سر وہ آپ کے ادارے کے ہول سیل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور صاحب بھی ہوتے ہیں, وہ بھی امریکہ سے پلٹتے ہیں. ان کے ساتھ ویسے فائنانشیل میٹر کوئی کرپشن وغیرہ کا کوئی نہیں ہے, وہ بھی لینڈ کرتے ہیں جے یو آئی کے اندر, جے یو آئی کے ترجمان ہو جاتے ہیں. پھر پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کو آپ نوکری نہیں دیتے, وہ بے روزگار رہتے ہیں. آج کل انفارمیشن منسٹر لگے ہوئے نے بلوچستان کے ہیں. آہو ان کے بارے میں بھی جے یو آئی والے یہی کہتے ہیں کہ سر وہ آپ کا عطیہ تھا, آپ نے کہا تھا ان کو ذرا پارک کر لیں, تو انہوں نے پارک کر دیا تھا. بڑی لحاظی طبیعت پائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, کوآپریٹ کرتے رہتے ہیں اداروں کے ساتھ. تو وہ جو ہیں وہ آج کل جو ہے وہ کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں. سر یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں, یہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے, اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہے, اور جناب دشمن کے دماغ میں کیا سوچ ہوتی ہے وہ یہ نکال کے لے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعات مجھے چاروں کے چاروں آج یاد آئے, کیونکہ میں وہ سٹوری پڑھ رہا تھا جس کے اندر ایک کنٹروورسی ہے. کنٹروورسی سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں, کلدانہ ہوٹل ایک ہے, اگر آپ جائیں مری کو جائیں پنڈی سے تو راستے میں آتا ہے, میرے خیال لیفٹ سائڈ پہ ہیں, جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے, یعنی کہ گہرائی والی سائڈ کے اوپر. یہ کلدانہ ہوٹل جو ہے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کچھ پروفیشنلز نے مل کے بنایا تھا. اب ان میں سے ایک بندے کو پیسوں کی لوڑ پڑ گئی, اس نے کہا میرے پیسے دیں. انہوں نے کہا اجے تو ہوٹل بنے ہی نہیں تھے, تینوں پیسے کتوں دے دیے, اجے تو پیسے شارٹ, اسی پہلے شارٹ سے بیٹھے ہیں. لہٰذا تمام پارٹنر کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے, ہوٹل تکمیل نہیں پا رہا تھا, تو لہٰذا وہ جو صاحب تھے ان کا حصہ بھی بالآخر 7-8% ہی تھا, تو انہوں نے جا کے اس وقت کے قبضہ گروپ ارشد امین چودھری کو اپنا حصہ بیچ دیا. پھر ارشد امین چودھری اس کے رستے اونٹ ایسا گھسا, اس نے پورے کلدانہ کے اوپر قبضہ کر لیا. ارشد امین چودھری صاحب نے سمپل سا فارمولہ لایا نا, باقیوں کے بچے اغوا کیے, ان کو کہا کہ یہاں پہ خالی پیپر کے اوپر انگوٹھے اور سائن کر دو, کر کے تو سارا ہوٹل اپنے نام کروا لیا. وہ اس میں ہائی کورٹ کود پڑا تھا, جسٹس اجاز نثار صاحب کود پڑے تھے, تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر رکاوٹ آئی, ورنہ تو ارشد امین چودھری صاحب کے جتنے چماٹ تھے وہ سارے دنیا کو بتاتے پھرتے تھے کلدانہ ہوٹل ساڑھا ہے, وہ قبضہ تھا بیسیکلی. تو خیر وہ ہائی کورٹ کی مداخلت سے وہ قبضہ واپس ہوا. جتنے بھی پارٹنر تھے انہوں نے جڑا بھی سٹرکچر کھلوتا سی بیچ کے فراغت حاصل کر لی. اچھا یہ بھی بات جو آپ کہیں گے کہ مجھے جو ہے وہ اس میں کیوں یاد آئی ہے, تو بنیادی طور پہ جو سکیم ٹاپ سٹی ہے اس کے اندر بھی یہی ہوا, اور جس کو آپ مظلوم, میں ناظرین سے مخاطب ہوں, آپ مظلوم سمجھ رہے ہیں, وہ ایک قبضہ گروپ ہے, وہ ارشد امین چودھری ہے. اصل مالکن جو ہے وہ اس کے بھائی کی یہ جائیداد تھی, اور بھائی صاحب جو تھے ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ انہوں نے خودکشی کر لی, اور پھر وہ مالکن جو تھی وہ جان بچانے کے لیے برطانیہ بھاگ گئی. اور یہ جو صاحب جو تھے جن کو ملازم رکھا گیا تھا ایم کیو ایم کے کہنے کے اوپر, انہوں نے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی پہ قبضہ کر لیا. آج کل یہ مظلوم بنے ہوئے ہیں, اور چور تھے اور چوروں کو پڑ گئے مور. اور موروں نے کہا کہ جتنے بھی بریگیڈیئر اور جرنیل ہیں سب کے نام جو ہے اس میں بینیفیشری میں ڈال دو, اور اس کے حصے کرو 6 یا 8, اور ایک ایک حصہ سب کو بانٹ دو. لیکن بانٹا جانا تھا بذریعہ نجف حمید کے. ٹھیک ہو گیا, پہلے ان کے نام پہ جانا تھا, پھر آگے جانا تھا. ٹھیک, تو مطلب یہ مطلب کنور معیز احمد خان صاحب بھی کوئی کلین ہینڈ کے ساتھ عدالت کے نہیں پہنچے. اگر عدالت چاہتی تو ان کو بھی وہاں پہ ٹونگ سکتی تھی, لیکن چونکہ یہ براڈر کیا اس سے کیا کہتے ہیں اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا. اسکرپٹ کا حصہ یہی تھا کہ یہ درخواست جو ہے یہ وزارت دفاع کو چلی جائے, تو پھر کسان پہ آ جانے تھے, بجو پہ آ جانے. ٹھیک ہے نا, وزارت دفاع جو ہے وہ ریفر کر دے گی جی ایچ کیو کو, پھر جی ایچ کیو جو ہے وہ طلب کر لے گا, ہے جی. ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے پھر معاملہ جی ایچ کیو کے پاس چلے جائیں گے. تو خیر یہ ہے, میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ 4 جو لوگ ہیں, میرے سے آپ ذاتی طور پہ اگر مجھے چک کے پوچھو گے, چک کے لے آ جاؤ گے, مارو کٹو گے, میں 10 بھی دیا گا کیڑے کیڑے.
یہ جو چاروں فراڈیے ہیں یہ گینگسٹر ہیں، نون کرمنلز، انڈر ورلڈ چلاتے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر انڈر ورلڈ چلاتے ہیں۔ اور کس بھاؤ پہ چلاتے ہیں، کس کو کیا منہ دے کے چلاتے ہیں؟ ادارے کا نام اور منہ دے کے چلاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس بات پہ بہت رنجیدہ ہوں اور میں اس امر کا متقاضی ہوں کہ ذرا اس کا تو علاج کیا جائے۔ دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کے پریمیئر اداروں کو 10-10 مرلے کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بیواؤں کے حقوق غصب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مرحومین جو ہیں ان کے پلاٹوں کی راتوں رات انتقال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سر یہ زیادتی والی بات ہے۔ تو ایک توجہ تھی، میں نے کہا کہ یہ 3 عورتیں 3 کہانیاں ہوتی تھیں، یہ 4 ڈانز جو ہیں یہ 4 کہانیاں تھیں جو میں نے اشارے کنائے میں صرف عرض کی ہے۔ میں نے یہ نہیں بتایا، میں نے یہ عرض کیا کہ جو وہ سینیٹر بن گئے تھے JUI میں اور آج کل PTI میں ہیں، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ان کو، ان کے بھائی بھی ابھی سیٹل ہیں۔ یہ جو دوسرے صاحب ہیں جو ان کے بھائی بھی ابھی تک امریکہ کے اندر سیٹل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہیں وہاں پہ کریڈٹ کارڈز کا فراڈ، انہوں نے ایک مشین بنائی تھی، یہ جو لاہور میں جو بیچتے ہوئے پائے جا رہے ہیں نا، ادارے کا نام، ایک انہوں نے مشین بنائی تھی اور وہ مختلف فلنگ سٹیشنز کے اوپر جا کے تو یہ کہہ کے مشین دے دیتے تھے کہ جناب آپ نے ایک دفعہ نا کارڈ اس مشین پہ سوائپ کرنا ہے، اور پھر کہنا ہے اوہ ہو غلطی ہو گئی، پھر اصلی والی مشین پہ سوائپ کرنا ہے۔ وہ کارڈ اس مشین کے اندر سوائپ ہوتا تھا تو وہ سارا ڈیٹا پک کر لیتا تھا۔ وہ بندہ پٹرول پمپ کی ادائیگی کر کے باہر نکلتا تھا پٹرول پمپ سے تو اس کا پورا اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہوتا تھا۔ یہ انہوں نے اور FBI نے بڑی تگ و دو کے بعد ان کو پکڑا تھا، بلکہ ان تک پہنچی تھی، اور یہ فراڈ ہو کے وہاں سے لاہور تشریف لے آئے تھے۔ میں نے کہا کہ ذرا فراڈ کا لیول عرض کر دوں، اور ماشاءاللہ اس کے بعد وہ انڈر ورلڈ میں پوری طرح ایکٹیو ہیں۔ تو سر یہ سارے کے سارے ادارے کا نام کیسے استعمال کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ کوئی غلط بھی استعمال نہیں کرتے، وہاں پہ وہ والے افسران پائے بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے گھروں میں کبھی گزر ہو یا کسی ان کے گھر میں کسی پارٹی میں آپ گھسنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں جی۔ چلیں جی، میری ایک گزارش تھی وہ میں نے کہا عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔